السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا شہباز رسول۔ ان احباب کا شکریہ جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آج میں بات کروں گا کہ آن لائن اس وقت بہت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جانوروں کی خریداری کے لیے، اور دوسرا ہمارا لوکل جو ایک روایتی سسٹم چلتا ہے کہ لوگ منڈیوں سے جانور خریدتے ہیں یا مصرف ڈیرہ جات سے جانور خریدتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ہمیں آن لائن جانور خریدنے چاہیے یا منڈی سے جانور خریدنے چاہیے یا کسی ڈیرے سے جانور خریدنے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم منڈی کی بات کرتے ہیں تو منڈی چونکہ ایک مارکیٹ ہے جانوروں کی، اور وہاں پہ ہر رنگ کا آپ کو جانور ملے گا۔ جب آپ خریدنے کے لیے تیاری کر کے نکلتے ہیں کہ میں جانور خرید کے لاؤں گا، تو لازمی بات ہے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ احباب ہوں گے۔ جب آپ منڈی میں جائیں گے تو منڈی میں بھی آپ کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا۔ آپ کے سامنے ہر رنگ کے جانور ہوں گے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق بھی آپ کو جانور ملیں گے۔ جانور کی پراپر آپ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، اس کی چال سے، اس کی ڈھال سے، اس کی کھال سے، اس کی آل سے، اس کے حیوانے کو دیکھتے ہوئے، اس کے تھنوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی عمر کو جانچتے ہوئے، اس کا دانت دیکھتے ہوئے، ہر حوالے سے جانور آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، آپ مشاورت بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور لوگ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، اس کی خوبیاں بھی بیان کریں گے، سب کچھ کریں گے، کوئی پہلو رہ نہیں جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر ایک دفعہ آپ نے جانور خرید لیا تو آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی فراڈ ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اب آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آن لائن خریداری کے حوالے سے اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ جب میں بات کرتا ہوں آن لائن خریداری کی، تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہوئے وہ مختلف یوٹیوبر کو فالو کرتے ہیں، اور یوٹیوبر کا بیسیکلی یہ بزنس ہے ذاتی طور پہ، اور وہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے جھوٹے خواب لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور عام فارمر جو ہے ان کو بیس بناتے ہوئے وہ اپنی فیزیبلٹی بناتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے، اور اس بزنس میں وہ سٹیپ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں آن لائن کی، دیکھیں آن لائن کیا ہوگا کہ آن لائن آپ کو کسی بھی یوٹیوبرز نے جانور دکھا دیے، اگر جانور آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو لازمی بات ہے آپ اس سے رابطہ کریں گے۔ آپ اگر آن لائن آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیزا، برگر یا کولڈ ڈرنکس کی طرح یہ آپ ایک کلک کریں تو وہ جانور آپ کے گھر آ جائے، تو اس میں کیا ہوگا، نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس ڈیرے پہ وہ جانور ہے، جو یوٹیوبر آپ کو دکھا رہا ہے، اس نے آپ کے سامنے چوائی کرنی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ یار دودھ تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے، آپ نے فوراً اس کو آرڈر کر دیا۔ جب وہ جانور آپ کے پاس آئے گا تو وہ اس طرح آپ کو دودھ نہیں دے گا۔ دوسرا، آپ کے پاس اس کا حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہوگا کہ آپ اس ڈیرے کے اوپر چلے جائیں گے۔ جب اس ڈیرے کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو اس طرح منڈی کی طرح بہت جانوروں کا ہجوم نظر نہیں آئے گا، لوگوں کا ہجوم نظر نہیں آئے گا، چند ہی آپ کو جانور نظر آئیں گے۔ آپ کے پاس سلیکشن کے لیے اس طرح آپشن موجود نہیں ہوں گی، اور جب آپ کے پاس آپشن موجود نہیں ہوں گی، جس کے ڈیرے پہ آپ چلے گئے ہیں، چونکہ اس کے پاس وہ جانور ہیں، پتہ نہیں اس نے کہیں سے پرچیز کر کے وہ لائے ہیں، وہ بیوپاری ہے یا کہ وہ مالک ہے، کیا ہے اس کی حقیقت کا بھی آپ کو علم نہیں ہے۔ اب وہ جو دام مانگے گا، آپ تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے آپ اس سے پرچیزنگ کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی جانور کہیں سے پرچیز کریں، کم از کم آپ نے 3 سے 4 چوائیاں اپنے سامنے کروانی ہے۔ اور اس کے بعد جب
جانور سفر کر کے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے قیمت ادا کی ہے اس طرح ہمیں دودھ جانور نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے کہ جانور میاں والی سے وہ جانا وہ آزاد کشمیر، اب جب جانور اتنا ٹریول کرے گا نا تو جانور عموماً اس وقت خرید و فروخت کے لیے سسٹم کے اندر داخل کیے جاتے ہیں جب ان کو بچہ دینے کے لیے چند دن رہ گئے ہوں یا انہوں نے بچہ دیا ہو۔ تو جب جانور اس یعنی پیریڈ کے اندر ہوتا ہے نا تو جانور کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سفر کے دوران جانور سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور سفر کے شور کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نسلی جانور ہے، اگر وہ دن کی وہ گرمی میں سفر کرے گا وہ ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جائے گا۔ جب جانور ایک ڈیرے سے دوسرے ڈیرے پہ جائے گا تو یکسر ماحول اس کا تبدیل ہو گیا۔ جب ماحول تبدیل ہو گیا نہ وہ اس کی خوراک یعنی خوراک بھی اس کی تبدیل ہو گئی، ونڈا بھی اس کا تبدیل ہو گیا، ماحول بھی اس کا تبدیل ہو گیا، مالک بھی تبدیل ہو گیا، اس کی چوائی کرنے والا بھی تبدیل ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ جانور کو پھر ٹائم چاہیے نئے ماحول کے اندر اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ اب جو نیا خریدار ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جتنی میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے اگر اسے فراڈ نہ ہوا ہو تو کیا ہوگا کہ وہ جانور کچھ دن لے گا ماحول کے ساتھ اپنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ایک ہفتہ چاہیے جانور کو ماحول کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ اب آن لائن خریداری کے لیے دیکھیں کب کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا مہذب معاشروں کی تو وہاں پہ بالکل آپ آن لائن خریداری کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کا یعنی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں بالکل آپ یوٹیوبر کو فالو کریں، لیکن آپ اس کی پچھلی ویڈیو جو ہے اس کا آپ انالیسس کریں، اس کے کمنٹس چیک کریں، اس کے ریویوز چیک کریں۔ اگر کمنٹس اس کے حق میں آئے ہوں، کوئی نیگیٹو کمنٹس آپ کو نہ ملے تو بالکل آپ یوٹیوبر کو فالو کریں۔ آپ ذمہ دار کو بندہ تلاش کریں، کوئی سسٹم ایسا ہو جو ذمہ داری اٹھائے۔ مہذب معاشروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں نا، اگر وہ چیز آپ کے معیار کے اوپر پوری نہیں اترتی تو وہ چیز آپ کو واپس کی جاتی ہے، یعنی مال وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ پے پال کا آپ نظام دیکھیں نا، پے پال کا بیسیکلی کیا ہے، وہ ایک مڈل مین کے حوالے سے پے پال کا سسٹم ہے کہ جو خریدار ہوتا ہے نا اس کی قیمت پے پال کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے۔ جب فروخت کنندہ کی پروڈکٹ کسی خریدار کے پاس جب پہنچ جاتی ہے، جب پروڈکٹ خریدار کے معیار کے مطابق ہوتی ہے تو وہ خریدار پے پال کو کہتا ہے کہ میری پیمنٹ ریلیز کر دیں، میں اس پہ 100% مطمئن ہوں۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسا نظام ہو، کوئی ایسی سسٹم ہو، کوئی ایسی کمپنی ہو، کوئی ایسی ایسوسیشن ہو، کوئی ایسی لوگ ہوں، کوئی ایسا ادارہ ہو تو بالکل آپ آن لائن پرچیزنگ کریں۔ کیوں کہ یہاں ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یہاں قسمیں اٹھا کر بھی قسموں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔